آج کی سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا ریفرنس کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ پھر نہیں سنایا گیا۔ جج صاحب عدالت میں انتظار کرتے رہے، نہ بشرا بی بی آئی نہ عمران خان آئے، اور فیصلہ 17 جنوری تک ملتوی کر دیا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیوں بار بار یہ فیصلہ ملتوی کیا جا رہا ہے؟ کیا کوئی ڈیل ہو کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیا کل کوئی گنڈا پور نے رات کو اپنا کردار ادا کیا ہے اور پھر لیکن فیصلہ نہ ہونا، بار بار ڈیلے ہونا بہت سے سوالات پیدا کر رہے ہیں۔ فیصل واڈا پھر آ گئے میدان میں اور وہ مختلف کہانیاں بیچ رہے ہیں۔ وہ کیا کہانی ہے وہ بھی میں بتاؤں گا۔ ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا ریفرنس کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ پھر نہیں سنایا گیا۔ جج صاحب عدالت میں انتظار کرتے رہے، نہ بشرا بی بی آئیں نہ عمران خان آئے، اور فیصلہ 17 جنوری تک ملتوی کر دیا گیا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیوں بار بار یہ فیصلہ ملتوی کیا جا رہا ہے؟ کیا کوئی ڈیل ہو کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیا کل کوئی گنڈا پور نے رات کو اپنا کردار ادا کیا ہے اور پھر لیکن فیصلہ نہ ہونا، بار بار ڈیلے ہونا بہت سے سوالات پیدا کر رہا ہے۔ فیصل واڈا پھر آ گئے میدان میں اور وہ مختلف کہانیاں بیچ رہے ہیں۔ وہ کیا کہانی ہے وہ بھی میں بتاؤں گا۔ ناظرین، معاملہ یہ ہے کہ کل رات تک تو سرکاری ذرائع، عدالتی ذرائع، جیل کے ذرائع یہی کہہ رہے تھے کہ جج ناصر جاوید رانا صاحب جو ہیں احتساب عدالت کے، وہ آج 11 بجے فیصلہ سنائیں گے، اور وکلاء کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ جج صاحب بتایا گیا ہے کہ صبح 8-9 بجے کے قریب اڈیالہ جیل پہنچ گئے، عدالت میں بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، اور عمران خان صاحب عدالت میں نہیں آئے، بشرا بی بی نہیں آئیں، ان کے وکلاء بھی نہیں آئے، اور سرکاری وکلاء بھی شاید نہیں آئے۔ جج صاحب نے فیصلہ لکھا ہوا تھا، ان کے آگے وہ فائل پڑی ہوئی تھی جو مجھے بتایا گیا ہے، اور انہوں نے اچانک اناؤنس کیا کہ فیصلہ آج نہیں سنایا جائے گا اور 17 جنوری کو سنایا جائے گا۔ میں انتظار کرتا رہا، سب کا کوئی نہیں آیا، متعدد پہلے بھی مواقع دیے تھے، لیکن کہانی یہ نہیں ہے، اتنی سادہ بات نہیں ہے کہ جی جج صاحب بھئی ملزمان نہیں آئے تو پہلے بھی ہوتا رہتا ہے، آپ فیصلہ سنا دیں، جج صاحب سنا دیتے ہیں جج آزاد۔ تو عمران خان کو کہاں سے لانا تھا؟ ان کے سیل سے عدالت میں لانا تھا، کوئی مسئلہ تھا؟ ہاں، بشرا بی بی نہیں آئیں، یہ ایک سوال ہے۔ بشرا بی بی کے ساتھ کون کون رابطوں میں ہے؟ کوئی خفیہ لوگ رابطوں میں ہیں، کوئی سیاسی لوگ رابطے میں ہیں، گنڈا پور کا کیا کردار ہے؟ کل گنڈا پور کی جو اڈیالہ جیل کے دروازے کھلوا کے اتوار کو ملاقات کرائی گئی مذاکراتی کمیٹی، گنڈا پور کی 1 to 1 الگ گھنٹہ ملاقات ہوئی، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کیس ڈسکس ہوا اور یہ ایک جوائنٹ آپریشن تھا کہ اس کو پھر ڈیلے کرایا جائے۔ اور میں تو اب یہی کہوں گا، اس میں حکومت بھی بلیک میل ہو رہی ہے اور عمران خان بھی بلیک میل ہو رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے پہ دباؤ ڈال رہے ہیں اور اس کیس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھائی جو بھی ہے، فیصلہ ہیئرنگ ہو چکی ہے، فیصلہ محفوظ ہے، آپ سنائیں جج صاحب، آپ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ ویسے تو مشہور ہے رانے بڑے تگڑے ہوتے ہیں، جس بات پہ ڈٹ جائیں وہ رانا صاحب، جاوید رانا صاحب، ناصر جاوید رانا صاحب، جج صاحب، آپ کیوں بار بار ہٹتے ہیں؟ پھر سنائیں فیصلہ، بری کرنا ہے بری کریں، سزا دینی ہے سزا دیں، یہ کیا ہوا؟ کٹا کٹی نکال لیں۔ بات ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، ڈیل کی، تو اس ڈیل کی باتوں پہ تبصرہ کیا ہے بیرسٹر گور صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں جج نے اپنی مرضی سے فیصلے کا تاخیر کی
اور کوئی ڈیل نہیں. اور یہ کیس میں عمران خان بری ہوتا ہے اگر انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. اور یہ بیرسٹر گور صاحب کا ورشن ہے. باقی علیمہ خان کہتی ہیں کہ جج کو فیصلہ سنانے میں مشکل پیش آ رہی ہے اس لیے نہیں سنا رہا. یہ ساری ایک مختلف آرائیں ہیں جو آ رہی ہیں. 190 بلین پاؤنڈ کا بیک گراؤنڈ تو سب ناظرین سب کو ہی پتہ ہے, پوری قوم کو پتہ ہے. 1 سال اس کا فیصلہ ہیئرنگ ہوتی رہی ہے, اور ملک ریاض صاحب کے پیسے تھے جو اللیگلی برطانیہ میں گئے تھے. این سی اے نے انکوائری کی, شہزاد اکبر نے ساری گیم کھیلی, شہزاد اکبر نے ڈیل کر کے وہاں لندن بیٹھ گیا اور یہاں پوری کابینہ کو اور عمران خان کو پھنسا دیا. القادر ٹرسٹ کے لیے زمین ملک ریاض صاحب فری تو کسی کا کام نہیں کرتے, انہوں نے فائدہ لیا تو دی نا. پھر خفیہ وہاں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کابینہ ایک ایسا فورم ہے, وہاں کھل کے بات کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جی یہ بات ہے, اس کی منظوری لینی ہے, یہ ہے. تو وہ خفیہ لفافہ کیوں رکھا گیا؟ یہ بڑا سوال تھا. اور بعد میں پھر کہانیاں کھلیں. ہر ایک وزیر نے جا کے عدالت میں بیان دیا, مختلف وزراء نے انویسٹیگیشن میں نیب کو بیان دیا. تو یہ کوئی سادہ سی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی مظلوم ہے اس میں. ہاں, کیس کی اپنی ایک نوعیت ہوتی ہے, کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں جن پہ بعض دفعہ ملزمان کو فائدہ پہنچتا ہے. اس پہ عظمیٰ بخاری جو ہیں, یہ پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں, وہ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا ہے اس لیے وہ عدالت میں نہیں آئے. یعنی بشریٰ بی بی اور عمران خان عدالت میں نہیں آئے. تو بھئی عمران خان کو لے آتے, کتنی دیر لگتی تھی, اٹھاتے جیل حکام. جیل حکام کو بھی کوئی میسج گیا ہوگا نا کہ نہیں لانا, گیم ابھی ہم نے رکھنی ہے. مذاکرات کا میں ذکر کرتا چلوں, سردار ریاض صادق صاحب وطن واپس آئے, انہوں نے پرسوں رات کو ایفرٹ کی, کل ایفرٹ کی اور ملاقات کرا دی. وہ جو کہانیاں چل رہی تھیں, جی ملاقات نہیں ہو رہی, دروازے کھلوانے جاتا ایسے کھل گئے, اتوار کو کھل گئے اور ملاقات ہو گئی. اب جوڈیشل کمیشن بننا ہے, 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے, مطالبہ ہے. آج اسپیکر صاحب فیصلہ کر لیں گے, 1-2 دن میں کمیٹی کا تیسرا دور ہو جائے گا, اجلاس ہو جائے گا. لیکن وہی بات ہے, آج انصار اباسی صاحب نے بھی لکھا ہے, میں بھی یہی لکھتا رہتا ہوں اور بات بھی کرتا رہتا ہوں کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو بیان بازی روکی جاتی ہے. عمران خان صاحب کو جہاں سوشل میڈیا نے مقبول بنایا ہے, وہیں سوشل میڈیا ان کے لیے درد سر بھی بنا ہوا ہے. ان کے ٹویٹر سے ایسی پوسٹیں آ جاتی ہیں جو پھر پوری پارٹی کو بھگتنا پڑتی ہیں. شیر افضل مروت کا مختصراً ذکر کرتا چلوں, انہوں نے انٹرویو دیا سلمان اکرم راجہ کے خلاف. سلمان اکرم راجہ نے پہلے ان پہ وار کیا, اب انہیں شوکاز نوٹس جاری ہو چکا ہے, اور اگر انہوں نے معذرت کر لی تو پارٹی میں رہیں گے, نہیں تو پارٹی سے انہیں نکالنے کی پوری پلاننگ کی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں اس میں شیر افضل مروت کامیاب ہوتے ہیں, سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر گور اور عمر ایوب کامیاب ہوتے ہیں. ویسے بیرسٹر گور کا نرم گوشہ ہمدردی جو ہے ہمیشہ مروت صاحب کے ساتھ بھی رہی ہے, عمران خان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. تو لگتا ہے وہ پھر ایک مرتبہ پھر صلح کرانے کی کوشش کریں گے اس سارے معاملے میں. تو آئندہ چند دنوں میں مزید اہم خبریں بریک ہوں گی. سر ناظرین, انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.